عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذی قدر سامعین، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مبعوث فرمایا. حکم ہوا ہے بسریکی میں اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا ہے اور امت دے ذمے لگایا ہے. اے امت محمدیہ والے لوگو، تساں رسول اللہ دی اتباع اور اطاعت کرنی ہے.
اتباع اور اطاعت دو چیزاں، اطاعت دا بھی حکم ہے اور اتباع دا بھی حکم ہے۔ اطاعت اے ہوندی ہے کہ جس گل دا، جس بات دا اللہ دا رسول تانوں حکم دے وے، اس گل نو من لیونا تے اس تے عمل کرنا، اس نو اطاعت آکھیا جاتا ہے۔ لیکن بھائیو بزرگو، اتباع دا درجہ اطاعت نالوں اچھے۔ کس طرح؟ اطاعت دے اندر اللہ دا رسول حکم دے وے، او حکم تسی سنو پھر منو تے عمل کرو۔ لیکن اتباع دے اندر حکم دیونا ضروری کوئی نہیں، بغیر حکم دیتے، بغیر حکم دیتے تساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھو تے او عمل بغیر آنکھے دے شروع کر دیو، اے اطاعت تو اتلا درجہ ہے۔ اطاعت دا پوری امت نو حکم ہے اور اتباع دا بھی حکم ہے۔ لیکن یاد رکھو، جس وقت بندہ اطاعت کریندا ہے او مومن تے مسلمان ہوندا ہے، لیکن جس وقت او اتباع کریندا ہے تو او چھڑا مومن تے مسلمان نہیں ہوندا، بلکہ عظیم درجے دا مومن تے متقی ہوندا ہے۔ اور جس وقت بندہ اتباع والے درجے تے پہنچ جائے، حقیقت دے اندر یاد رکھو بھائیو، او دی پھر اے پوزیشن بن ویندی ہے کہ اگر کمبدی ہوئی، تھر تھراندی ہوئی زمین نو ٹھوکر مارے تے او دا زلزلہ بھی رک ویندا ہے۔ گل سمجھ آئی؟ اے اطاعت نال حاصل نہیں ہوندا، اتباع نال درجہ حاصل ہوندا ہے۔ اتباع اے طبیعت تو نکلے تے طبیعت آدن گائے دا وچھا وچھی نو، گائے دا وچھی وچھے نو طبیعت تو آدن طبیعت، اور اس تو اتباع بنے ہیں۔ توجہ کرو جی، توجہ میری طرف، طبیعت تو اتباع بنے ہیں اور طبیعت آدن وچھے وچھی نو، کیونکہ چھوٹا جیا بچہ ہوئے چند دنہ دا تے تساں گائے دی رسی پکڑ کے چل پو، وچھے نو لا کرنا پوندا ہے یا بچہ خود بخود چل دا ہے؟ خود بخود چل دا ہے نا۔ او اڑی نہیں کردا، او ماں نو ویکھ کے چل پوندا ہے تے اڑی نہیں کردا۔ ماں جکی جگہ تے اتری ہے تو او بھی لہ ویسی تلے، ماں اونچائی تے چڑھی ہے گئے تو او بھی پیچھے چڑھ ویسی۔ ماں اگر سکی جگہ تے گئی ہے، گلی جگہ تے گئی ہے، جتھے بھی گئی ہے تو او جیرا پیچھو چلن والا وچھا ہے او پوچھدا نہیں، اکھاں بند کر کے اپنی ماں دے نقشے قدم تے چلدا ویندا ہوندا ہے۔ اتباع دا لفظ بھی اتھو نکلا ہے۔ لوگو ایک تا او مقام ہے کہ میرا محمد تانوں کسے گل دا حکم دے وے تے تساں منو، پر ایک او اعلیٰ درجے دا مقام ہے کہ میرا محمد حکم نہ دے وے، چھڑا میرے محمد نو تساں کوئی کم کردا ویکھو تے خود بخود او کم کرنا تسوں شروع کر دیو، سمجھ لو کہ اے بندہ واقعی متبع ہے اور اتباع کرن والا ہے۔ اور بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ دے اندر جیری جماعت تیار ہوئی، انہاں دی اتباع کرن دی ایسی مثالہ موجود ہیں
کہ دنیا جس وقت وہ سن دیے تے حیران رہ جاندی ہے، اللہ اتنی زیادہ نبی سونے دے نال محبت، اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نقل کرنے دا شوق۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے 11ویں پارے دے اندر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ او کائنات والو، اللہ نے اپنی رحمت والا جیرا برتن آئی، رحمت والا جیرا برتن، او جس دے اندر اللہ دی رحمتن، رحمت والا جیرا برتن آئی، اللہ فرمائے لقد تاب اللہ علی النبی، او رحمت والا برتن اللہ نے سالم دا سالم اپنے نبی تے پلٹ دیتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور پھر فرمائے لقد تاب اللہ علی النبی، نبی تے بھی ساری رحمت اللہ پلٹیے، والمہاجرین، او بندے جنہاں نے اپنا جمع جمایا وطن چھوڑ دیتا، اپنا علاقہ چھوڑ دیتا، اپنا گھر بار چھوڑ دیتا، اپنا خاندان تے اہل و عیال چھوڑ دیتے، بیویاں نو بھی بازاں نے چھوڑ دیتا، بچیاں نو بھی چھوڑ دیتا، اور اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت دے اندر سب کچھ قربان کر کے مکہ و مدینہ تشریف لے گئے۔ او اللہ نصار تے او لوگ جڑے مدینہ دے اندر رہن والے ہیں، انہوں نے کیا کیتا ہے؟ نبی سونے واسطے اور نبی دے نال آمن والے مہاجرین لوگاں واسطے اپنا سب کچھ پیش کر کے قربان کر دیتا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سن لو، میں اللہ نے رحمت والا برتن اپنے نبی تے بھی انڈیل دیتا ہے، نبی دے یار مہاجرین تے بھی انڈیل دیتا ہے، نبی دے یارہ انصار تے بھی انڈیل دیتا ہے۔ اللہ نبی تے تو برتن پلٹے آئی، سمجھ آ گئی نبی جی آتا ہے ہی کوئی نہیں، مندے ہو نبی جی آتا ہے ہی کوئی نہیں، لا یمکن السنا کما کان حق بعد خدا بزر، تو ہی قصہ مختصر۔ اے اللہ پاک تے نبی جی آتا بڑا ہے کوئی نہیں، چلو نبی تے رحمت پلٹی ای گل سمجھ چاندیے، پر اللہ نبی دے مہاجر صحابہ تے نبی دے انصار صحابہ تے کیوں رحمت والا برتن پلٹے آئی؟ اللہ فرمایا آؤ میں تنو دساں کیری وجہ تو۔ اللہ فرمایا الذی نتبعوہ، او اتباع آ گئی بات ہے، الذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ، میں اپنے نبی دے یاراں
تے رحمت والا برتن کیوں پلٹے؟ توجہ نال اللہ فرمایا ہے میرے نبی دے یار چاہے کتنے بھی مشکل دے اندر کیوں نہ ہونا میرے محمد تے اپنی جانا قربان کر دینے ہیں، میرے محمد تے اپنا مال قربان کر دینے ہیں۔ میرے نبی دی ایک آدانو نئیج کر کے نقل کیتے تے ان عمل کیتے کہ قیامت تک کوئی بندہ اس جئی مثال پیش بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اے ہوندے اتباع کرنے والے صحابہ دا مقام کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ توجہ جیرا میرا موضوع ہے ذہن دے اندر رکھو، ایک ہوندی ہے اطاعت اور دوسری ہوندی ہے اتباع۔ اطاعت دا مطلب ہوندا ہے کہ اللہ دا نبی کسے گل دا حکم دے تے بندہ من لوے، نہ منن والے تا انہیں محروم رہ گئے، نہ منن والے تو انہیں محروم رہ گئے نا۔ توجہ نہ منن والے تے انہی خسرت دنیا فی الاخرہ، دنیا آخرت دے اندر برباد ہو گئے۔ پر جیرا من لے اللہ دے نبی دے حکم نو اللہ فرمائے اے بندے اطیع اللہ و اطیع الرسول دا مصداق بن گئے، انہاں نے من لیا تے اللہ دے نبی دی گل تے عمل کر لیا، اے تا پہلا درجہ ہو گیا۔ پر اس نالوں اچھا درجہ انہاں لوگاں دا جنہوں میرے نبی نے کسے گل دا حکم نہیں دیتا پر انہاں ود بھی نبی دی نقل کر کے عمل کر لیا۔ اللہ بیسیوں مثالیں ہیں، توجہ نا چند ایک مثالہ تانوں سمجھنا ود دل دے اندر اے ذوق پیدا کرو اللہ اسانو اتباع دی توفیق نصیب فرما۔ اطاعت او تا ہوندی ہے قرآن و حدیث دا حکم او تے مننا فرض ہے، پر اتباع ہوندی ہے بندہ استحسانن کریندا ہے اپنے دل دی خوشی نال من لیندا ہے۔ توجہ نال میری گل سن، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ کوئی زبان درود سے خالی نہ رہے، ہر زبان سے درود پاک نکلنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی نماز پڑھا رہے ہیں تے پڑھا رہے ہیں، دوران نماز اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھیاں مبارکہ اتے اٹھ گئیاں، نظرہ مبارکہ اتے اٹھ گئیاں۔ اللہ نے کیا کیتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی دے دل دے حالات نو جان کے اسے نماز دے اندر حکم نازل کر دیتا ہے۔ اور نبی دے دل دے اندر کیرا خیال ہے اللہ نے او دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ توجہ نال دوسرا پارا پہلا رکوع ہے، اللہ فرمایا قد نرا تقلبا، اے میرا پیغمبر اساں تواڈے دل دے اندر جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، اساں نو اچھی طرح پتہ ہے تواڈے دل دے اندر کیری تمنا اس وقت جوش مار رہی ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے میرا پیغمبر تواڈے دل دے اندر جیڑی تمنا ہے اس نو اساں دیکھ بھی رہے ہاں، سمجھ بھی رہے ہاں۔ اور یاد رکھو بھائیو انہو علیم بذات الصدور، دلاں دے حالات نو جانن والا کلا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے۔ جس وقت میرے تیرے دل دے اندر کوئی خیال پیدا ہوندا ہے اللہ نو پہلے پتہ لگا ویندا ہے۔ اللہ فرمایا سن لو لوگو میں اپنے نبی دے دل دے حالات نو جاندا ہاں، میرے نبی دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا اللہ میری چاہت ہے، میرا شوق ہے، میرا ذوق ہے کہ تو ساڈا تے ساڈی میرا میں محمد دا تے میری امت دا قبلہ بنا تے بیت اللہ نو بنا دے۔ بیت اللہ ہونا چاہیے ابے جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی تعمیر، یا اللہ اسے نو بنا دے۔ اللہ 17 مہینے گزر چکے ہیں تقریباً مدینہ شریف دے اندر،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام بیت المقدس والے پاسے نماز پڑھ چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھ دیا، لیکن دل دے اندر تمنا آئی کہ کاش ساڈے باب ابراہیم والا قبلہ سانو مل جائے۔ اللہ فرمایا قد نرا تقلبا، توجہ کر، اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دی حسرت اللہ نو پتہ لگ گئی۔ اللہ نے کیا کیتا ہے؟ نماز دے اندر حکم تے دیتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرا پیغمبر اسے نماز دے اندر اپنا رخ بیت المقدس والے پاسوں ہٹا کے بیت اللہ والے پاسے پھیر دیو۔ اللہ دے نبی نے کیا کیتا ہے؟ اپنا رخ بدلی چا کیتا، نماز دے اندر بدلی چا کیتا۔ لیکن کیا مطلب؟ بھائی ایڈے منہ آئی تھی پھیر دیتا نا، جاؤ مدینہ شریف اللہ سارے نو لے جائے، اللہ عمرے دی حج دی سارے نو توفیق دے وے، بات اللہ مدینے دی حاضری دی اللہ توفیق دے وے۔ اللہ اکبر، جاؤ نا مسجد قبلتین دے اندر مدینہ شریف دے اندر، اتھے جا کے دیکھو اے جنہیں تمہاری مسجد ہے نا، اس پاسے بالکل جیلے سینٹر والا دروازہ ہے اور دے بالکل ٹاپ تے اتھے مسلح دا نقش بنا ہوا ہے، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اس پاسے اور بیت اللہ اس پاسے، بالکل اپوزٹ سائڈ، بالکل مختلف، ٹھیک ہے۔ اللہ دے نبی اس پاسے اپنا رخ مبارک کر کے بیت المقدس والے پاسے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اچھا تے نماز دے دوران حکم آیا، نبی سونے نے کیا کیتا؟ اپنا رخ بدل کے بیت اللہ والے پاسے کیتا چاہ۔ توجہ نال گل سن، ہن میں تانوں دس رہا اتباع کیوں ہوندی ہے، اتباع یہ گل دس رہا نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے رخ بیت المقدس والے پاسے کیتا ہوا ہے، اللہ دا حکم آ گیا ہے، اللہ دے نبی نے بیت اللہ علیہ پاسے رخ کیتا، تے سارے صحابہ جتنے بھی نماز دے اندر شریک انہوں نے نہیں آکھا، گل کہ ہے جی انہوں نے نہیں آکھا بھئی تساں بھی اپنے رخ پھیرو بیت اللہ علیہ پاسے، اللہ دے نبی نے نہیں آکھا، نہ وہ آیت پڑھ کے سنائی، صرف کیا کیتا؟ اپنا رخ پھیریا، اپنا رخ پھیریا بیت المقدس تو بیت اللہ لے پاسے، صرف اپنا رخ مبارک پھیریا، سارے دے سارے صحابہ اپنا رخ اٹھائی بیت اللہ لے پاسے پھیر کھلوتے۔ اللہ دے نبی نے نماز مکمل کی تھی، نماز مکمل کرنے تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ تساں کیوں رخ پھیرے؟ مینوں تا اللہ حکم دیتا آئی، تساں کیوں رخ پھیرے؟ آنکھاں لگے یا رسول اللہ او کیوں جیا امتی ہے، او کیوں جیا صحابی ہے جیرا اپنے آقا نو ایک عمل کردہ دیکھے تے وقت اس تے عمل نہ کرے۔ کاش و مسلمانہ تیرے میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو تے میں بھی اللہ دے پاک پیغمبر دی اتباع کرنے والے بن جاواں۔ ساڈے کول اطاعت بھی نہیں ہوندی، حقیقت ہے ہم سے اطاعت بھی نہیں ہوتی، اتباع تو پھر اگلا مرحلہ ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کیوں تساں رخ پھیرے؟ آکھن لگے یا رسول اللہ جیرا کام تساں کر دیو پتہ سانو پوچھن دی لوڑ نہیں ہوندی، اسانو پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں۔ تائیں تے اللہ فرمایا الذی نتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اوکے وقت مشکل بھی صحابہ نے نبی دی اتباع کی تھی، پوچھا نہیں، جیرا کم نبی نو کردہ ویکھیا فوراً کر دیتا۔ بھائیو اللہ سے دعا مانگا کرو یا اللہ ہم سب کو اتباع رسول نصیب فرما۔ حقیقت ہے آج ہمارے اندر بہت زیادہ اس بات کی کمی ہے۔ توجہ کرو جی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہو سن ہے، یہ صحابہ دی جماعت کھڑی ہے، انہوں نے آکھن دی لوڑ کوئی نہیں پئی، آکھن دی لوڑ کوئی نہیں پئی،
صرف آپ عمل کیتا ہے سارے قربان ہو گئے سارے نے رخ پھیر لے چل ایک اور گل سن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑے پڑھن دن نماز دے دوران اس وقت مسئلہ ہون بھی ہے اگر تواڈیاں جتیاں پاک ہیں بالکل تسلی ہے جتیاں پاک ہیں تو تساں جتیاں نال نماز پڑھ سکتے ہو اگر جتی 100% آپ کو شعور ہے کہ پاک ہے آپ جوتی کے ساتھ نماز پڑھیں کوئی ایشو کوئی نہیں ہے بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھیں دن صحابہ کرام بھی کھڑے ن اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی جتیاں پائیاں ہوئی ہیں صحابہ نے بھی جتیاں پائیاں ہوئی ہیں اللہ اچانک جبرائیل نماز دے اندر آ گیا اس نے آکھیا یا رسول اللہ تواڈی جتی دے تلے تھوڑی جی گندگی لگی ہوئی ہے اپنی جتیاں مبارکہ اتار دیو اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز دے اندر اپنی جتیاں مبارکہ اتار دیتیاں سارے دے سارے صحابہ کھڑوتے تے نماز چن نبی دا آواز بھی نہیں سنیا نبی دی تقریر بھی نہیں سنی اس مسئلے واسطے لیکن سارے دے سارے جماعت والے صحابہ ان سارے نے اپنی جتیاں اتار دیتیاں رسول اللہ نے جس وقت نماز پڑھا لئی سلام پھیرے تے ویکھے سارے صحابہ دیاں جتیاں اتری ہوئی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے یارو کیوں جتیاں لہا لئیاں نے تو انہوں کے آنکھیں لگے یا رسول اللہ تیرا کم تسا چا کرو اسانو وقت پچھن دی لوڑ نہیں راندی بغیر پچھے عمل کر دیتا نبی دی نقل کر دیتی اور جیرا بندہ انج چا کرے اللہ نو بڑا پیارا لگتا ہے بس اللہ فرمائے او لوگو اتبعو لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین اللہ فرمائے او تیری رحمت تے برکت والا برتن میں اپنے محمد کریم تے پلٹے ہیں ایو جے بندیاں تے بھی نال نال پلٹ دیندہ ہونا ایک دفعہ نا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں اطاعت تے اتباع دیکھو صحابہ دی اور پھر تھوڑا سا اپنے اندر کھرے دو ہر بندہ میں بھی آپ بھی بھئی کلمہ وہی جو صحابہ پڑھتے تھے آج ہم بھی وہی پڑھتے ہیں تمنا جو صحابہ کی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے آج میری آپ کی تمنا بھی وہی ہے نا تمنا سارے ہیں تمنا ہی ہوا جذبہ ہی ہوا انیار نقل کرنے اسے جذبے دی امیدہ بھی انیار لائی ہوئی ہیں لیکن دیکھو بھئی کیا صحابہ نال سادہ عمل بھی مل دے یا کوئی نہ ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ دا دوران جمعہ ایسی گل آ گئی جس دی وچ لفظ آئی بے بیٹھ جا جن بندہ گل کرندہ ہوندہ ہے ایک جمعہ جو لفظ نکلا بیٹھ جا جن بندہ دا فلانے آکھا بیٹھ جا ان یار دی گل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی تھی کوئی فرمایا بیٹھ جا ایک صحابی پیک گرمیاں دا سیزن ہے تے صحابی مین دروازے جو داخل ہوندہ پہ آئی او دے کنہ مبارکہ تے آواز پہنچی کہ اللہ دے نبی دی زبان مبارک جو لفظ نکلا بیٹھ جا صحابی اتھی بیٹھ گیا اتھی بیٹھ گیا یہ تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام دی انج نظر گئی تو یارو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کیوں بیٹھا دھکتے بھائی اسے کہا یا رسول اللہ بلایا گیا آیا اللہ دے نبی نے پوچھا کیوں بھائی تو کیوں بیٹھے اسے کہا یا رسول اللہ میں جس وقت مسجد جو داخل ہومن لگا میرے کنتے تواڈی آواز مبارک آئی ہے کہ بیٹھ جا میرے ایمان نے آکھے ہے جیرا قدم اگے اٹھیندہ پیائیں اوئی پچھے والا محمد دی نافرمانی اے ہوندہ ہی نبی دی اطاعت تے نبی دی اتباع بغیر اتباع دے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور بھائیو یاد رکھو اللہ دی ذات دی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ایو جیا ماڈل بنایا ہے ایو جیا نمونہ بنایا ہے
کہ زمانہ جتنی بھی ترقی کر جائے، جتنا بھی اونچا چلا جائے، اور اپنی کمندیں مریخ پر اور چاند پر اور خلا میں ڈالتا پھرے، جہاں بھی پہنچ جائے، اللہ دی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اونچا نہیں جا سکتا۔ ہر موقع تے نبی سونے دی رہنمائی اتھے موجود ہو سی۔ سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ اس واسطے اتباع اللہ، اتباع بندہ کرے اپنے عمل نال بھی، اپنے مال نال بھی، اپنے کردار نال بھی، اپنے اخلاق نال بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک دے اندر، توجہ کرو ذرا، صحابہ کرام نے سب کچھ نبی دی خاطر اپنا قربان کر دیتا۔ انہوں نے پہلے صحابی نو لے لو، وہ جمادی الثانی اور قریب گزرا ہے، اور رجب دی 5 ہو سی اج غالباً، تو بہرحال ربیع الثانی جمادی الثانی دے اندر حضرت ابوبکر صدیق دی وفات ہوئی ہے۔ چلو اونا دی نسبت نال بھی تھوڑی جی گل سن لو، اونا کے کچھ کیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے اندر، اتباع دی گل ہو رہی ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک دے اندر کافر نے، دشمن نے اب آپ دے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر رات گھر دے اندر، اللہ فرمایا میرا پاک پیغمبر فاجر فی سبیل اللہ، ہن ہجرت دا وقت آ گیا ہے، اور مکہ چھوڑن دا وقت آ گیا ہے، اور مدینہ وال جاون دا وقت آ گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت ویکھے جو آس پاس سارا محاصرہ دشمنہ نے کیتا ہوا ہے، اللہ فرمایا سونیا مشکلہ بچوں کا ڈھن والا کلا میں، پریشان ہومن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ وقت میں تھے کہ کراں، اللہ فرمایا ایک مٹھ مٹی دی چاہ، کنکریاں دی مٹھ چاہ، میرا پیغمبر ایک مٹھ مٹی دی چاہ کے اس طرف وعدے نہ لوگاں لے پاسے، اللہ مٹھ مٹی دی واون نال کے ہونا ہے۔ اللہ فرمایا سونیا مٹھ مٹی نال کچھ نہیں ہونا، اللہ دے حکم نال سب کچھ ہونا ہے۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر وعدے نہ لوگا نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نے سٹ دیتی۔ اللہ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے میرا پیغمبر اے جیری مٹی دی مٹھوائیے اے تسا نہیں وائی، میں اللہ دی قدرت نال میں اللہ آپ وا دیتی ہے۔ نتیجہ کے نکلیا او مٹھ مٹی دیئے سارے دشمنہ دی اکھیاں دے اندر، او مٹی پہنچ گئی، سارے اکھیاں ملدے رہ گئے۔ اللہ نے اپنے نبی نے انہاں دشمنہ دے اس حصار دے محاصرے وچوں کڈ لیا، پتہ بھی نہ چلا۔ اللہ نے وعدہ کیتا ہے، سورۃ یونس آخری رکوع تو شروع ہوندہ ہے، اس تو پچھلی آیت 11واں پارہ ہے، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ اللہ توجہ کرو جی، اللہ فرمایا رسولانو اساں آپ بچا لیندے ہاں۔ رسولانو کون بچیندا ہے؟ اللہ بچاون والا۔ تے یہ تانوں پتہ ہے بھئی ساری کائنات نالوں اچھی ترین ہستیاں اللہ دے رسولاں دی ہوندیاں، پتہ ہے نا تانوں؟ سب تو اچھیاں ہستیاں اللہ فرمایا جی اگر کہ مشکل وچ آ ونجن تا انہاں نوں کڈن والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ یعنی نبی بھی اپنی طاقت نال مشکل جو نہیں نکل سکتا، اللہ کڈے تا کڈے۔ جس وقت نبی دا اے حکم ہوئے، نبی دے بارے اے اللہ دا امر ہوئے، تے باقی کوئی ہے جرا ڈبے بیڑیاں نو پار لگا لوے؟ کوئی ہے ایسی ہستی جو ڈوبتی ہوں کو تار دینے والا، پتر دھیاں دینے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی دی اے حالت اللہ۔ چلو ایک گل سن لو تھوڑی جی، اللہ دے پاک پیغمبر وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن
نقدر علیہ 17واں پارہ ہے سورۃ دنا سورۃ انبیاء ہے، توجہ نال سن لے۔ اللہ فرمائے وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس علیہ السلام او مچھلی والا نبی ہے، مچھلی والا پیغمبر ہے، کیا مطلب مچھلی والا؟ فرمائے اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اپنی قوم نو دعوت دے دے کے تھک گئے، غصہ آ گیا تے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کو اجازت نہیں لی جو میں چلا جاواں یا کوئی نہ، عوام تے غصہ آیا تے نکل پے۔ اللہ راستے دے اندر ایک دریا آندا آئی، اس دریا دے کنارے تے پہنچے، اُتے آ کے ویکھیا تے ایک کشتی لنگر انداز ہے، اس کشتی دے اندر سوار ہو گئے، کشتی چل پئی، کشتی چل پئی۔ جس وقت درمیان چ کشتی گئی، اللہ فرمایا جس وقت درمیان چ گئی نا تے آیا نا بھنور تے طوفان سمندری تے وہ کشتی ہچکولے کھاون لگ گئی، ہچکولے کھانے لگ گئی کشتی۔ اللہ فرمایا جس وقت کشتی ہچکولے کھاون لگ گئی، اللہ فرمایا کہ سارے پریشان ہو گئے، بھئی ہون جی بھئی کشتی دے اندر وزن بہت زیادہ ہے، اس نو ذرا گھٹ کرو تاکہ کشتی والے بندے سارے خراب یعنی تباہ نہ ہو جاون، مر نہ جاون، سارے نہ ڈوب جان، انج کرو ذرا وزن ہلکا کرو۔ بھئی کس طریقے نا انج کرو بھئی ایک بندہ قربانی دے وے باقیاں دے پیچھے، ایک بندہ ہن کون جان دی قربانی دے وے؟ کوئی دے سکدا ہے؟ جان دی قربانی تو بڑی اوکھی ہے نا، جان دی قربانی تو اوہ دیندا جس نو جنت نظر آندی پئی ہوندی ہے، انج آ رہے نا، دنیا کن جان دی قربانی کوئی نہیں دیندا۔ اچھا بہرحال کیا کیتا جائے؟ اچھا یہ کرو جی قرآن اندازی کرو، جس بندے دا نام قرے دے اندر نکل آئے اسے نو پکڑ کے دریا برد کر دیو تاکہ باقیاں دی جان بچ جائے۔ توجہ نا، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، پھنسی ہوئی ہے، اور زندہ اللہ دا نبی او دے اندر موجود ہے، کشتی نو بچا سکے؟ اور سنے آنے واقعہ پہلے کئی دفعہ سنو اسی تو سا کشتی نو حضرت یونس علیہ السلام نے بچا لیا، جدو اللہ دا نبی نہیں بچا سکیا تے اور کوئی بچا سکتا ہے؟ بھائی یہ تے قرآن دیاں کھلیاں گلن، اے دے اندر تے کوئی دوسری رہ ہے ہی کوئی نہیں۔ بہرحال اللہ دے نبی موجود ہیں، قرآن اندازی ہوئی تے نام بھی نکل آیا حضرت یونس علیہ السلام دا۔ سارا نے ڈیٹھا بھئی یار بڑا سونا چہرہ، نبی ہوندہ بھی سونا ہے، سونا چہرہ، بڑا مبارک چہرہ تے ایڈا نفیس آدمی، اینو کنye حوالے کریے پانے دے۔ سوچیا یار دوبارہ قرآن اندازی کرو، پھر قرآن اندازی کیتی تے پھر انہیاں دا نا نکل آیا، پھر سارے نے آکے نہیں یار تیسری دفعہ پھر کرو قربانی قرآن اندازی، انہاں تیسری دفعہ قرآن اندازی کیتی تے پھر یونس علیہ السلام دا نا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام نے خود چپ کر کے اٹھے، بھئی اللہ نو یہی منظور ہے میرا نام بار بار آ رہے ہیں قرآن اندازی کہ اور دا اختیار تے ہوندہ کوئی نہیں۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لائی دریا دے ہوندے، کیوں؟ باقی بچ جان۔ نبی ایو جے ہوندے ولی ایو جے ہوندے جیرے اپنی قربانی دین دین چاہ تاکہ دوجے نہ مرن، دوجاں دا نقصان نہ ہوئے۔ اور یاد رکھو کندیاں دے ساتھیوں، اللہ دے ولی ایو جے ہوندے جیرے اپنی قربانی دین چاہ دوجاں دا نقصان نہیں کر دے۔ بھئی ایک بی بی نے دودھ دا گلاس کوئی نہیں دیتا تے پوری بچے دی برات نو غرق کر دیتا، اے اللہ معاف کرے ولی دی کرامت ہے یا ولی دی گستاخی ہے؟ اساں دے ولیاں دی کرامتاں بیان کرنیاں چاہیے جائز جڑیاں ہون۔ ہن میں تانوں دساں ایک کرامت ولی دی، حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ سید خاندان دا بندہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے، کھڑا ہے ایک بندہ آئے، میں ولی دی کرامت تو انہوں دس رہے ہیں، ایک بندہ آیا مخالف، اس نے آ کے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ عنہ گالی دیتی، برا بھلا آکھیا، تو حضرت صاحب خاموش ہو گئے، اس دوبارہ گالی دیتی، حضرت صاحب پھر خاموش ہو گئے، تریجی دفعہ اس مونڈے چو ہاتھ ہلا کے نا مونڈے چو، اس نے کہا جناب میں توانو گالیاں پہ دیندہ،
حضرت صاحب فرمایا مینوں چنگی طرح پتہ ہے تو مینوں پیا گالیاں دیندا ہے میں تینوں معاف پیا کریندا. عقل سمجھ آئی ہے کوئی؟ تو مینوں گالی پیا دیندا ہے میں تینوں معاف پیا کریندا. او ولی انہاں ہوندے نے بے دودھ دے پیالے دے پیچھے بی بی دی پوری برات نو غرق کر دے. اے ولی دی کرامت نہیں، وہ ہم تے اللہ دے ولی لیکن کرامت نہیں، ولی دی بے ادبی ہے. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام نے قربانی دیتی، چھلانگ لا لئی. اللہ فرمایا جس وقت انہوں نے چھلانگ لائیے میں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ بڑی مچھلی نو میں آکے ہیں اور مچھلی دوڑ اپنا منہ کھول اور میرے نبی میرا مہمان تے میرا بڑا پیارا ہی آ رہی اس نو اپنے اندر پیٹ دے اندر محفوظ رکھ، لیکن خبردار اپنی حدت تے گرمی دی وجہ تو میرے نبی دے جسم دے اثر نہ ہو من دے میں او دے جسم دے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آونا چاہیے دا یا میدے دے اندر انہو ہضم نہ کر دے میں بلکہ میری امانت دی حفاظت کر اس نو محفوظ کر کے رکھ. اللہ دا کرنا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے. اللہ فرمائے فنادا فی الظلمات مچھلی دی پیٹ دے اندر سمندر دی گہرائی ہے اے بھی اندھیرا ہے اور مچھلی دا جل تے چمڑا تے پیٹ اے دا بھی اندھیرا. وقت او جیری جھلی تے رحم دے اندر حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گئے او دا بھی اندھیرا. ترے اندھیرے دے اندر اللہ دا نبی پہنچ چکا ہے تے پھنس گیا ہے. اللہ فرمائے سن لو لوگو انہا ترے اندھیرے دے اندر فنادا ربہو حضرت یونس علیہ السلام نے پکارے تے اپنے اللہ نو پکارے. اللہ کنگے کر کے پکارے. اللہ فرمایا سنو آؤ میں تانوں دس دیواں اللہ الہ الا انتا. پڑھ لو اب پڑھو میں اس دی فضیلت تو دسینا بڑی زبردست جائے قرآن دی زبانے دیسا اس دی فضیلت توجہ نہ پڑھو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. توجہ اللہ لا الہ الا انت. الہ دا معنی ہوندہ ہے عبادت دے لائق. یہ سن دے رہاندے ہو نا لیکن یاد رکھو چھڑا عبادت دے لائق معنی فٹ نہیں آندا. یاد رکھو الہ دا معنی موقع دی مناسبت نال تبدیل ہوندہ ہے. مثلا اگر ایک بندہ عبادت کریں دے عبادت دے دوران لا الہ آدھا ہے تو اس دا مطلب عبادت دے لائق الہ کون ہے؟ اللہ. لیکن ایک بندہ مشکل دے اندر ہے اس وقت الہ دا معنی عبادت دے لائق نہیں. اس وقت مشکل کشا اللہ کون ہے؟ اگر ایک بندے نو پتر دی ضرورت ہے اس وقت الہ دا معنی اسی پتر تے دھیاں دیمن والا کلا کون ہے؟ الہ دا معنی موقع نال فٹا سی اللہ دی ذات واسطے ہے اور صفت اللہ دی ہے الہ ہونا. اور الہ اگر مشکل دے اندر ہے تا مشکل کو شاہ اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بڑھاون والا اللہ، نفع دیون والا اللہ، نقصان دیون والا بھی اللہ، ہسامن والا تے رواون والا بھی اللہ، بیماریاں تے صحتاں دیون والا بھی اللہ. یہ ذات سارے کم کرے اس نو الہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. 5 منٹ رہ گئے 5 منٹ رہ گئے نا ایک جنو جی میں الحمدللہ 11 سے 12 بجے میاں والے میں بیان کر کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے اب الحمدللہ تقریباً پونا گھنٹہ یہاں پہ ہو گیا ہے. میں تو حاضر ہوں، میں نے رات کو پھر بھی بیان کرنا ہے انشاءاللہ. اب آپ اگر ساتھ دیں گے تو 5-7 منٹ اوپر لگ جائیں گے، نہیں تو بہتر بس کر دیں گے. کیا ارادہ ہے جی؟ چلو میں زیادہ نہیں 5 منٹ 50 پہ انشاءاللہ ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا جی. توجہ حضرت یونس علیہ السلام
اللہ نو پکاریں لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ پاکا مشکلہ جو کڈن والا اور کوئی نہیں، الا انت مشکلہ جو کڈن والا کلا تو ہے۔ یونس علیہ السلام فرما رہے ہیں انتا، اور پھر فرمایا سبحانکا، سبحانکا، سبحان دا معنی ہوندا ہے پاک، پتہ ہے نا تانوں؟ سبحان دا معنی ہوندا ہے پاک۔ ایک کپڑا بھی پاک ہے، میرا لباس بھی پاک ہے، آپ کے لباس بھی پاک ہیں، ہے نا؟ مسجد بھی پاک ہے، قرآن پاک ہے، رسول اللہ پاک تے اللہ پاک۔ اے و نعوذ باللہ اے ساریاں چیزاں اللہ دیاں شریک بن گئیاں اس صفت دے اندر۔ اے میں چھوٹا جا سوال پہ کرے نا، توجہ ہے نا تھوڑی؟ اے ساریاں چیزاں اللہ دیاں شریک بن گئیاں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کپڑا بھی اللہ دا شریک بن گیا، بھئی یہی پاک تے اللہ ہی پاک۔ چلو گل سمجھ لو کہ جڑے 5 منٹ منگے نا تھوڑے کولو، اے فائدے اللہ سن انشاءاللہ۔ توجہ، اللہ پاک دا سبحان دا معنی تو ہوندا ہے پاک، لیکن یاد رکھو موقع دے مناسبت نال معنی تبدیل ہو سی، نسبت تبدیل تے معنی بھی تبدیل۔ کپڑا پاک ہے کیا مطلب؟ اے دوتے پلیدی کوئی نہیں لگی ہوئی، اے نپاکی تو پاک ہے، مندے ہو؟ ٹھیک ہے؟ انہیں آ رہے نا تمہارے لباس، مسجد نپاکی سے پاک ہے، تے قرآن اس تے کوئی نعوذ باللہ پلیدی لگ ویندی ہے، ات قرآن نو کیوں پاک آ دیو؟ اس واسطے سن لو، آج دلوں دے اندر بیٹھا لو، قرآن اس واسطے پاک ہے کہ قرآن دے اندر عیب کوئی نہیں۔ قرآن پاک کیا مطلب؟ قرآن عیبوں سے پاک ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک شبہ عیب کوئی نہیں۔ کپڑا پاک ہے پلیدی سے، قرآن پاک ہے عیبوں سے، اور نبی پاک ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ کر، پھر اور معنی ہو جائے گا۔ قرآن کی طرف پاک کہا تو معنی اور، کپڑے کو پاک کہا مطلب اور، رسول کو پاک کہے گا اس وقت مطلب ہوگا نبی گناہوں تو پاک۔ مندے ہو نا؟ ساری کائنات کے انسانوں کو حکم ہے خبردار گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن نبی کے لیے فرمایا گیا او گناہو خبردار تم نے میرے نبی کے بھی قریب نہیں آنا۔ گلہ لمبیاں تھی ویندیاں، مختصر جی گل سنو۔ زلیخا پچھے لگی یوسف علیہ السلام دے، توجہ ہے، زلیخا پچھے لگی یوسف علیہ السلام دے، تے یوسف علیہ السلام دوڑے، اللہ فرمائے وغلقت الابواب، دروازے بند ہیں، یوسف علیہ السلام دوڑے، اللہ نے اپنی قدرت نال سارے تالے توڑ دیتے، دروازے کھول دیتے، تو پچھو نیڑے آئی نا ذرا قریب آئی زلیخا، اور دا پچھو ہاتھ پیا یوسف علیہ السلام دی قمیض تے، ٹھیک ہے، قمیض تے ہاتھ پیا، اللہ نے کیا کیتا؟ قرآن آتا ہے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دا او جیرا ٹکڑا قمیض آلا او گناہگار عورت دے ہاتھ چایا نا، اللہ اس ٹکڑے نو نبی دے نال نہیں راون دیتا۔ کیوں؟ گناہ نبی دے قریب نہیں آ سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، او جیرا قمیض دا حصہ او دی مٹھ چایا، اللہ فرمایا او ٹوٹا سا وکھرا کر کے زلیخا دے ہاتھ چھوڑ دیتا جو میرے نبی دے نیڑے گناہ نہ ہوئے۔ سمجھ آئی گل دی؟ بہرحال تو حضرت یوسف، میں بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک ہے، قرآن اچ غلطی تے عیب تے شک کوئی نہیں، رسول اللہ پاک ہے، اے دا مطلب نبی دے قریب گناہ نہیں آ سکدا، تے ہن اللہ پاک ہے، اتھے معنی اور ہو سی، کہ معنی ہو سی اللہ شریکاں تو پاک ہے۔ سبحان دا معنی اور سمجھ ہے؟ کپڑا پاک پر پلیتی تو، قرآن پاک غلطی تو، نبی پاک گناہ تو، رب پاک ہے شریکاں تو۔ اللہ اکبر جی، توجہ کرو، ٹائم قریبا بالکل 4 منٹ رہ گئے۔ سبحانک
اللہ تو شریکاں تو پاکے ان ترے اندھیریاں دے اندر میں صرف تیری پکار کر رہے ہیں تے تینوں واجہ مار رہے ہیں. اللہ فرمائے سن لو سبحانکا انی کنت من الظالمین. اللہ میں پوچھیا کوئی نہیں تے ایویں چل پیا لہذا تو انج کر مینوں انہاں اندھیریاں تے مشکلاں وچوں کڈ دے. اللہ فرمایا فاستجبنا لا او لوگو اسا یونس پیغمبر دی دعا نو قبول چا کیتا. دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے. اللہ فرمایا فاستجبنا لا اسا یونس پیغمبر دی دعا نو قبول چا کیتا ونجینا من الغم اس غم تے مصیبت تے تکلیف وچوں اسا نے اپنے نبی نو کڈ لیا ہے. توجہ کرو اور جلے میں تو آکھا نا لا الہ الا انت سبحانکا پڑھو میں تو فضیلت دسے سا آکھا ہم نا ہن وہ ٹائم آ گیا ہے. اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. توجہ فرمایا جیرا بھی مومن اپنے مشکل دے وقت اے آیت پڑھے عقیدہ ٹھیک ہوا شرط ہے تے اے آیت پڑھے فرمایا وَكَذَلِكَ جنہی اساں اپنے نبی نو مچھلی آلے اندھیریاں چو کڑ کے تے باہر لے آئے مصیبت چو بچا لیا ساڈا شاہی وعدہ ہو گیا. یہ روی ہووے سچا مومن اے آیت چا اوکھے وقت پڑھے اساں اس نو بھی مصیبتاں چو کڑ دیندے ہوندے ہاں. ہن اوکھے ویلے پڑھ سنا یہ آیت قرآن ہے ادھا ذکر کرو نبی نے پڑھیے اللہ نے دسیے سارے نبی نے پڑھیے اور قیامت تک پڑھیں دی رامنی ہے انشاءاللہ. پڑھ سنے انشاءاللہ ہر مصیبت چو اللہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. گل تو ہوندی پئی آئی اتباع دی تی اطاعت دی لیکن وہ توحید والا پہلو آ گیا تے وقت اشاعت توحید دا بندہ ہوئے تے توحید والی گل تے انہیں کنی کترا کے نکل ونجے مزہ نہیں آندا. ٹھیک ہے میں اس واسطے ذرا توحید والی گل کر دیتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کنکریاں دی مٹھ وائی مٹی دی مٹھ وائی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اتھو بچا لیا. نبی سونا پہنچ گئے حضرت ابو بکر دے دروازے تے. ابو بکر تیری عجیب قسمت ہے. توجہ کر بھائیو توجہ کرو. ابو بکر تیری عجیب قسمت ہے ساری دنیا محمد دے دروازے تے محمد تیرے بوئے تے آ گئے. اے بھی قسمت دیا گلا نا نبی سونا تیرے دروازے تے آ گیا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پاسوں مکان دے پچھلے پاسوں راستہ آئی ابو بکر صدیق دے گھر دا اتو آئے دروازہ کھڑکایا. ابو بکر آیا کہ جی یا رسول اللہ مینو حکم کر دیتے میں آ جاندہ. فرمایا ابو بکر مینو اللہ آکھے صدیق دے دروازے تے جا صدیق دے دروازے تے جا. میں تائیں آیا یا رسول اللہ حکم. فرمایا اللہ آکھیا ہے اتو چھوڑو چیزاں اور چلو مدینے والے پاسے ہجرت کرو. اس کہا جی میں حاضر گل بھی نہیں کی تھی. اتباع دیکھو اے نہیں آکھیا جو میں بچیاں نو سنبھال لواں میرا باپ جے رہے اکھیاں تو معذور ہے میں اس دا کوئی آسرا تے بندوبست کر لواں نہیں. فرمایا یا رسول اللہ لبیک و سعدیک اگر تہاڈا حکم ہے تے میں حاضر ہاں میں ذرا برابر بھی تعامل تے دیر نہیں کرنی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دا یار ابو بکر صدیق چل پے غار سور تے جا پہنچے. اتھے پہنچے اللہ ابو بکر صدیق آدھا یا رسول اللہ تھوڑا جا صبر کرو مینو پہلے جان دیو اے چھوٹی جی غار ہے صدیوں پہلے کوئی بندہ اس تے نہیں آیا پتہ نہیں اندر کوئی نقصان دہ چیز نہ ہوئے پہلے مینو داخل ہون دیو. اللہ دے نبی نو اتھے کھڑا کیتا آپ اندر چلے گئے تساں گئے ہو سو. اللہ پاک جہنو لے گیا 5600 فٹ 5600 فٹس اس کی ہائٹ ہے بلندی ہے. تو اللہ دے نبی دا یار اندر گیا اس نے غار دی ساری صفائی کی تھی. صفائی کر کے ویکھیا چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں اس نے خطرہ لاحق ہویا بھئی یار کوئی چیز سارے سونے نو تکلیف نہ دے دے. اس نے اپنی چادر اتاری او دے ٹکڑے کیتے سوراخ بند کردہ رہا بند کر دیتے سارے سوراخ بند کر دیتے تھے ایک جوگا کپڑا نہیں بچیا. اے دے دل چاہیا بھئی یار چلو اتھے میں اپنا پیر رکھ دینا کوئی چیز آوے تا پہلے مینو لڑے مینو کٹے تے مینو ڈسے نبی سونے نو تکلیف نہ پہنچے. اس تو بعد نبی سونے نو آکھیا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ. اللہ دے پاک پیغمبر اندر تشریف لے آئے. ہائے جا کے اتھے جا کے دیکھو نا تا
بیٹھن دی پوری جگہ بھی نہیں بندی، کھڑے ہو کے کوئی اتنے نفل نہیں پڑھ سکتا، بڑی تنگ جی ایک جگہ ہے، نال ایک چٹان جی ڈھلوان جی بنی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق اتنے پیر دی ایڑی سوراخ وچ رکھ کے پیر اڑا کے بہ گئے، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگے یا رسول اللہ تساں بڑے تھکے ہوئے ہو، حالانکہ تھکا تو ابو بکر بھی برابر دا ہے نا، لیکن آکھن لگا یا رسول اللہ تسی بڑے تھکے ہوئے ہو، آ جاؤ میری گود دے اندر اپنا سر مبارک رکھو اور تھوڑی دیر آرام کر لو۔ فرمایا کأن القرآن یفتح فی الرحل، ابو بکر صدیق دی جھولی دے اندر محمد کریم دا چہرہ انج لگدا ہے کہ یہ ریل دے اندر قرآن کھلا پیا ہوئے۔ بہرحال اتھے بیٹھے نے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، زندگی رہی تو پھر کسی ملاقات دس دے سا، بہرحال مختصر ہے ابو بکر صدیق نے اتباع کی تھی، گھر چھوڑیا اور کلا نہیں، بیٹے دی ذمہ داری لائی، بیٹے دی پتر پورا دن تے مکے دے اندر چوکاں تے جتھے لوگ بیٹھ دین نا اتھے پھرنا ہے، تے مشاہدہ کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے، تو نے بھئی لوگوں کے اندر کیا حالات ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا پلان بنا رہے ہیں ہمارے خلاف، رات نو چھپ کے آ کے اسانو رپورٹ دے منی ہے۔ پتر بھی اتباع تے لا دیتا، بیٹی نو آکھے اسماء بیٹا تینج کرنا ہے، کھانا تیار کر کے ساڑھے تک پہنچاونا ہی، او اے گلی تو بارو نہیں، 5600 فٹ اچھا جا کے کھانا پہنچاونا ہے، مذاق نہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹی دی ذمہ داری لا دیتی، پتر تے محمد دی اتباع دے اندر ایک کم کرنا ہے۔ ایک ہائی انہاں دا چرواہا اس نو آکھیا سن اے تو پورا دن بکریاں چرامنیاں، جس وقت شام تے اندھیرا ہو جائے اپنے ریوڑ نو نال لے کے آویں، اتھے قریب ساڑے آ جاویں، اتھے میں انہاں دا دودھ دو کے اپنے سونے یار نو پہ لے ساں۔ توجہ کر، ابو بکر خود بھی اتباع دے اندر لگ گیا، پتر نو بھی لا دیتا، بچی نو بھی لا دیتا، ملازم نو بھی لا دیتا، سارا کچھ محمد دی اتباع لا دیتا۔ اللہ فرمایا سنو لوگو فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا، اور لوگو سن لو میرے محمد دا اے یار ایو جی ہے کہ مینو اللہ ہومن دی قسم ہے، نبیوں تو بعد اگر کسے دا مقام ہے تو صدیق اکبر دا مقام ہے۔ کیوں؟ سب کچھ نبی تے لا دیتا، تاں تے نبی علیہ السلام فرمایا میں ساراں دے بدلے چکا دیتے، ابو بکر میں تیرا بدلہ نہیں چکا سکدا، تیرے بدلے اللہ لہے سی، اللہ لہے سی۔ ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم قلیل ہے، بات مکمل ختم کرتا ہوں۔ دو چیزیں خان صاحب، ٹائم کوئی ڈیوٹیوں والے ہوں گے، کوئی ملازم اپنی ذمہ داریوں والے ہوں گے، مصروفیات والے۔ بھائی ساراں دی صلاح ہے، کوئی پریشان نہیں ہونا ہے، ایک ہوندہ ہے بھی مول بھی چمٹ ویندہ ہے، اے بھی عوام چمٹ گئی۔ اچھا سنو جی، اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے جھولی دے اندر سلایا ہویا ہے، ایک کالے ناغ نے ابو بکر دی ایڑی نو ڈسے ہے، اللہ ڈنگ مارے، زہر نے اثر کیتے، اللہ ابو بکر صدیق لت نہیں پیا ہلاندا، کیوں؟ نبی سونے نو تکلیف نہ ہوئے، آرام دے اندر خلل نہ ہوئے، لیکن اثر وددا گیا زہر دا اثر، حتیٰ کہ اکھیاں جو آنسو چھلک پہ۔ اللہ توجہ کر یار، ایک جملہ بتاتا ہوں آپ کو، توجہ کر۔ اللہ او جرا ابو بکر اپنا سب کچھ نبی تے لائی کھڑے، ہون ڈسیا گیا ناگلے پاسوں تے ہون اللہ ابو بکر دی کوئی قیمت لانا، کوئی قیمت لگنی چاہی دی ہے۔ اللہ فرمایا او بندے ویکھ لو میں قیمت پہ لینا، ابو بکر رہ گیا، اے دیاں اکھیاں جو نکلن والے آنسو، انہاں دی بھی اتنی قیمت میں لائیے، انہاں نو زمین تے نہیں ڈھاون دیتا، انہاں نو محمد دے رخساراں تے ڈھا دیتا ہے۔ یار کیری قیمت لگی ہے، کیوں؟
اتباع رسول جو کھڑیے سب کچھ نبی دے پیچھے لا دیتا ہے، پوچھا بھی نہیں، سب کچھ اپنی مرضی نہ لا رہا ہے۔ توجہ کر، اللہ آنسو گرے، اللہ دے پاک پیغمبر دی آنکھ مبارک کھل گئی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ما فعلا بک یا صدیق لما یبکیکا، ابو بکر صدیق تینوں کہ ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آکھن لگا یا رسول اللہ کالے نانگ نے ڈس لے، زہر دا اثر ہوئے، اکھیاں چھلک پائیاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا پریشان ہو من دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ پیر میرے وال کر، پیر اگے کیتا، نبی سونے نے اپنا لعاب تے تھک مبارک نو کڑے انگلی تے لا کے صدیق دی ایڑی تے لایا، اللہ نے فوراً سپ دا زہر ختم کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کوئی جھٹ دی گل نہیں، 3 راتاں، کتنیاں؟ 3 راتاں اتھی رہ گئے۔ دشمن لمبا چوڑا واقعہ ہے، بہرحال تھوڑے جو اور اگے چلو تمہارے 2 پورے کران تھا آگے۔ اللہ چل پے اتھوں، چل دے مدینہ دے قریب پہنچ گئے۔ مدینہ دے قریب پہنچے نا، سچے یار انج ہوندے، توجہ کرو۔ مدینہ دے قریب پہنچے، لوگ مدینے والے استقبال واسطے شہر وچوں باہر آ گئے۔ جس وقت باہر آئے اللہ دے نبی دا استقبال کرنے واسطے جس وقت باہر پہنچے، انہوں نے تعارف کوئی نہیں بھئی نبی کون ہے تے انہاں دا یار کون ہے، 2 ہی بندے ہیں۔ تا انہوں نے کیا کیتا ہے، ابو بکر صدیق نو آ کے ہاتھ ملے، انہاں سمجھیا مدینے والے لوگ ہاں بھئی یہ رسول اللہ ہے، تقریباً ہم عمر بھی ہیں، 2-1 سال دا عمر دا فرق آئی، انہیں سمجھا بھئی یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آ کے صدیق اکبر نو ہاتھ ملے بڑا احترام نال، تے وقت آ کے رسول اللہ نو ملن، صدیق اکبر سمجھ گئے سچا متبع، سچا عاشق رسول اے جو ہوندہ ہے جرا اپنے نمبر نہیں بنیندہ۔ وہ پتہ کیا کیتا ہے، صدیق نے چادر، ایک اور چادر آئی، صدیق نے وہ چادر رسول اللہ دے اتو انہیں کر کے پچھو کھڑا ہو گیا تاکہ پرو آمن والا نو پہلے پتہ لگے اے آقا ہے تے اے غلام ہے، اے آقا ہے تے اے غلام ہے۔ اسے سفر دے دوران نا ایک اور گل بھی پیش آئی، کیویں؟ اللہ دے پاک پیغمبر بھی نالیں، صدیق اکبر بھی نالیں، چل دے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر تیز قدمانال تھوڑا اگے لگا ویندہ ہے، توجہ ہے، رسول اللہ تو اگے نکل ویندہ ہے، تھوڑا اگے لگا ویندہ ہے، وقت ایستا ہو ویندہ ہے، وقت تھوڑی دیر بعد سجے لگا ویندہ ہے، وقت واپس اپنے لائن تے آ ویندہ ہے، کھبے لگا ویندہ ہے، کدیں پیچھے رہ ویندہ ہے۔ رسول اللہ نے ڈٹھا بھئی یار ابو بکر یہ کیا ہے بھئی، کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اے بھی تواڈی محبت اے بھی تواڈی محبت کیوں؟ آکھن لگا یا رسول اللہ چل دیاں میرے دل دے اندر خیال آندا ہے متا یار اگو کوئی دشمن حملہ نہ چا کرے، میں دوڑ کے اگے لگا ویندا تاکہ وہ پہلے میرے تے حملہ کرے بعد جو تواڈے تے پہنچے۔ یہ سمجھ کے یا رسول اللہ خیال آندہ ہے کہ اڈو کوئی نہ آ جائے یا اڈو یا پچھو، میں اس واسطے کہیں لے اگے تے کہیں لے دائیں تے کہیں لے بائیں، یا رسول اللہ میں سارا کچھ تواڈے دفاع واسطے تاکہ توانوں تکلیف نہ پہنچے۔ میری معروضات دا خلاصہ سنو گل مکائیے، میں توانوں آکھیا ہے بھئی ایک ہوندی اطاعت اور دوسرا ہوندہ ہے اتباع۔ اطاعت ہوندی ہے کہ اگر کوئی حکم دے وے تے او دی گل من لو، اس نو اکھیندہ اطاعت۔ اتباع ہوندی ہے کہ اگر کوئی حکم نہ بھی دے وے، حکم نہ بھی دے وے تے بندہ ود بھی اس دی گل دوں بندہ عمل چا کرے، اس نو اکھیندہ اتباع۔ صحابہ کرام اللہ دے نبی دی اطاعت کر دیاں ود اتباع تے پہنچ گئے۔ نبی سونا اجے کہہ گل دا حکم نہیں دیندہ، صحابہ پہلے عمل چا کریں دیاں۔
تو انہوں میں مثالاں دسیاں جیرے بعد جائیں ساتھی توجہ نال مختصر میں مثالاں پوری نہیں پہ سنائیں دا خلاصہ سنائیں دا پیا نبی علیہ السلام مسجد قبلتین کھڑے اور منہ ہے بیت المقدس والے پاسے اور بیت المقدس اور بیت اللہ آپس میں بالکل اپوزٹ ہیں بالکل اللہ دے نبی بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے جماعت پہ کر ویندے اللہ حکم چا دیتا ہے بیت اللہ والے پاسے منہ کرو رسول اللہ نے صحابہ نو آکھیا نہیں بیت اللہ والے پاسے منہ کرو جی اپنے رخ پھیر لو یا ایت یا اللہ دا حکم ہی اچھا نہیں پڑیا چھڑا اپنا رخ مبارک بدلے ہے پوری دی پوری مسجد والے صحابہ نے اپنا رخ بدل لیا ہے پچھا نہیں اور جیری شے بغیر پچھے جیری گلتے عمل کیتا جائے اس نو اکھیندہ اتباع جس وقت بندہ اتباع چا کرے اللہ فرمایا وا سن لو لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعۃ العسرا اسا رحمت اللہ برتن جیرا نبی تے پلٹے دیاں بات اتباع کرن والے تے بھی پلٹ دیندے اللہ مینوں اور تانوں سچی اتباع دی توفیق نصیب فرمائے